اس وقت اقوام متحدہ کا ہم دیکھ رہے تھے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی ہو رہا تھا اور اس میں روس بھی کہہ رہا ہے جی سیز فائر کریں اور تمام لوگ یہ ارج کر رہے ہیں کہ اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھایا جا سکے. اس طرح کے جو اجلاس ہوا کرتے ہیں اس پہ تو اسٹیٹڈ پوزیشن سب کے میں نظر آ رہی ہے. کیا کتنا یہ نفسیاتی طور پہ دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یہ جو اجلاس ان کی کوئی افادیت ہے بھی؟ جی شکریہ. دیکھیے اس وقت نا 2-3 پروسیسز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. میرے دس از مائی ٹیک. نمبر 1 از کہ ابھی 2 دن پہلے جو تھے صدر ٹرمپ صاحب ایران کو بڑی سخت دھمکیاں دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ سرنڈر کریں اور یہ کہ ہم بالکل اگر یہ بات چیت آگے نہیں بڑھی اپنے نیوکلیر پروگرام کے اوپر کمپرومائز کریں. اب انہوں نے اپنا 48 گھنٹوں میں اپنا جو لہجہ ہے اور اپنا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ چینج کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 2 ہفتے چاہیے کوئی ڈیسیشن لینے میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر پریشر ہے کہ دیکھیے آپ ایران کے اوپر کوئی اس قسم کا ایڈونچر نہ کریں کیونکہ اس کے کانسیکوینسز بڑے یعنی کہ سخت ہو سکتے ہیں امریکہ کے لیے بھی. امریکہ کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہاں آئیں گی اور ایران پوری بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. ایک تو یہ پریشر ہے. اب اس پریشر میں جو ہے وہ یورپین کنٹریز بھی شامل ہیں. اب دیکھیے آج جنیوا میں بات چیت ہو رہی ہے ایران کے وزیر خارجہ اور یورپین فارن منسٹرز کی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایک یہ پروسیس ہے. اب روس اور چین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو جو ہے اسرائیل کے سپورٹ میں وہاں پر ڈائریکٹ ایکشن نہیں کرنا چاہیے, مداخلت. تو یہ ایک پروسیس ہے جو پریشر کا ہے صدر ٹرمپ کے اوپر. دوسرا پیرل پروسیس یہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں, جوش لابی ہے, آئی پیک ہے جو بہت اسٹرانگ ہے, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ میں انوالو ہو جائے. تو یہ 2 پیرل پروسیسز تو چل رہے ہیں. اب اس میں بات یہ ہے کہ ایک تھیوری یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل کوشش یہ کرے گا کہ کوئی اگر امریکہ کی طرف سے ریلکٹنس ہو اور یا وہ دیکھیں کہ یہ صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہیں چند دنوں میں, تو وہ کوئی ایسی چیز کریں, اسٹیج مینج کریں, کوئی سبوٹاج, سبورژن یا کوئی ٹیررزم اگینسٹ دی یو ایس انٹرسٹ, جس سے امریکہ جو ہے وہ کمپیل ہو جائے کہ وہ جنگ میں جو ہے وہ اپنا حصہ لینا شروع کر دے. اور وہ اگر صورتحال ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے کہ جو کلیکٹو ویسٹ ہے یعنی کہ برٹن ہے یا 2-4 اور ہیں امریکہ کے ساتھ ہی, وہ بھی اس میں کودیں گے اور اپنا کنٹریبیوشن جو ہے کریں گے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اب آپ نے سوال کیا سیکیورٹی کاؤنسل کا. دیکھیے سیکیورٹی کاؤنسل تو بالکل پیرالائز ہوئی ہے, یعنی کہ 8 ویٹو ہو چکے ہیں وہاں پر اس کے اوپر غازہ کے اوپر. اب اس میں کیا رزلٹ نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ تقریریں ہوں گی. جب تک امریکہ جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ کوئی ریزولوشن لائے انڈر چیپٹر 7 آف دی UN چارٹر وچ ول بی انفورسبل, تو اس صورت میں کوئی آؤٹ کم ہو سکتی ہے. ادروائز تو یہ تقریریں ہوں گی. UN ہیلپ لیس ہے اور یہ بھی امریکہ نے ساری اس چیز کو مارجنلائز کیا ہوا ہے. یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ مارجنلائز ہو گئی ہے, UN سیکرٹری جنرل بالکل مارجنلائز ہو گئے ہیں, سیکورٹی کاؤنسل انفیکٹو ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے یہ جو پریشرز ڈیولپ ہو رہے ہیں, میری اپنا جو ہے ایک انکلنگ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نہیں چاہتے ڈسپائٹ ہز بلسٹر اینڈ ریٹرک اگینسٹ ایران, آئی تھنک ہی از ان ہز ہارٹ آف ہارٹ ہی از ریلکٹنٹ, کیونکہ وہ پیس میکر کے طور پر اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. نوبل پرائز جو ہے وہ اور بات ہے کہ سر مڈاتے اولے پڑے اور جیسے ہی انہوں نے اوتھ لیا تو پریشرز بہت ہیں. 2-3 بڑی جنگیں کا جو خطرہ ہے وہ اس دنیا میں ان کے اوتھ لیتے ہی سامنے آ گیا. مسعود خالد صاحب, جو میجر مس کیلکولیشن اسرائیل کی ماں پر تھی وہ یہ تھی کہ جب بمباری شروع ہوگی تو ایرانی عوام وہاں کی جو بھی اس وقت سیٹ اپ ہے, حکومت ہے, اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے. اور یہی مس کیلکولیشن غالباً مودی نے بھی کی تھی کہ پاکستان کے چونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہے تو شاید موجودہ سیٹ اپ کے خلاف ہی ایک بڑی تحریک کوئی جنم لے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر جو رجیمز چینج کی بار بار بات کی جا رہی تھی وہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے, یا اس میں ابھی بھی وہاں پہ ایسے عناصر ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی متبادل قیادت ہے جس کے بارے میں امریکہ سوچ رہا تھا کہ غالباً وہ اگر آ جائیں تو اس پورے معاملے کا کوئی بیچ کا رستہ نکل آئے گا؟ اچھا, یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس میں میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی چاہیں گے کہ اگر ایران کی حکومت جو ہے موجودہ حکومت چینج ہو جائے تو مطلب
اٹس گڈ. تو اس پہ تو وہ اسرائیل کے ساتھ میرے خیال میں متفق ہو گئے اس پوائنٹ پہ. پرابلم یہ ہے کہ ایران جو ہے، ایران کے اندر ریزسٹنس اور ریزیلینس ان کی جو ہے کافی اسٹرانگ ہے. دیکھیے وہ 7-8 سال تک تو عراق سے لڑتے رہے، ٹھیک ہے. تو اب لیکن اب جو ہے اب سچویشن ذرا چینج ہوئی ہے ایران میں، ان دا سینس کہ ایک تو ڈیپ پینیٹریشن ہے اسرائیلی ایجنٹس کی موساد کی. ایک تو یہ ہوا ہے جو ثابت ہو گئی کہ جس طرح انہوں نے ملٹری لیڈرشپ اور سیکورٹی اور سائنٹیفک لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کیا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ امریکن ایڈمنسٹریشن نے یورپینس کو بھی پراڈ کیا ہے، اور یورپینس بھی چاہ رہے تھے کہ بات چیت کا سلسلہ چلے کہ یہ جو راؤنڈ آج جنیوا میں ہو رہا ہے اٹس گوئنگ ٹو بی کروشل. اگر تو ایران نے اس کو اسکلفلی ہینڈل کیا تو اس میں یہ ہوگا کہ ایران کو اسپیس مل سکتی ہے مزید نیگوسیشنز کی. اگر یورپینس مل کے امریکہ کو یہ بتائیں گے کہ بھئی ایران ریڈی ہے کوئی نہ کوئی کمپرومائز کے لیے، تو یہ ایران کو اسپیس مل جائے گی اور امریکہ کو بھی اسپیس ملے گی. یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر ایکشن نہیں لینا چاہ رہے تو ان کو بھی اسپیس مل جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران جو ہے، دیکھیے ایران کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پیسفل پرپزز کے لیے انریچمنٹ اس کی رائٹس ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اگر ایران اس کو کرسٹلائز کر لے کہ اس کی ریڈ لائنز کیا ہیں، اتنا کرنا ہے اتنا نہیں کرنا، اور وہ لے کے وہ ٹیمپلیٹ لے کے وہ چیز لے کے یورپینس کے پاس جائے تو شاید کوئی چیز نکل آئے. اگر یہ ٹاکس فیل ہوتی ہیں اور اس سے جو ریڈ آؤٹ ہے یا جو میسج یہ نکلتا ہے کہ نہیں ایران از ناٹ ریڈی ٹو make any compromise, then I think it's quite risky for Iran. At the same time, دیکھیں جو میرا خیال ہے کہ جو مین آبجیکٹو ہے، کیونکہ جو نیوکلیر ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بامبنگ کر لیں، فردوں پہ کر لیں، نتانز پہ کر لیں، دوسری طرف یہ آپ کنٹین کر سکتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، بٹ یو کین ناٹ ایلیمینیٹ دا پاسبلٹی آف ایران فار ایگزامپل ری اسیمبلنگ اٹس نیوکلیر پروگرام ایٹ اے لیٹر اسٹیج. یعنی کہ وہ اپنی اس چیز کو ریوائو کر سکتا ہے. ایلیمینیشن جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام کی مشکل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے. تو اب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اوور آل آبجیکٹو تو ریجیم چینج کا ہے. صحیح کہ ایران کی ایک تو اتنی جو نیوکلیر کیپیبلٹی اور جو پوٹینشیل کیپیبلٹی ہے اس کو اتنا کرپل کر دیا جائے کہ ایران کو سالہ سال لگ جائے یا وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ نیوکلیر پاور بنے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. اور اسی پروسیس میں اگر ایران کمزور ہوتا ہے، وہاں پر انتشار پھیلتا ہے. دیکھیے خدا نہ خاصہ یہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہے. ایران کی اکانومی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، اس کو تو بیل آؤٹ روس نے کیا ہے، چین نے کیا ہے، تیل ویل وہ لے رہے ہیں. لیکن اگر یہ فار ایگزامپل یہ وار جو ہے چلتی ہے، ایک تو یہ کہ ان کا اسلحہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا ایران کا، یہ تو ہے نا. امریکہ تو پھر بھی پہنچا دے گا اسرائیل کو اسلحہ، ان کا تو اسلحہ کم ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں پر تھوڑی سی کیجولٹیز جو ہے بڑھتی ہیں ایران میں، اور یہ کہ وہ چیزیں نہیں ملتی، لوگ جو ہیں وہ غذا نہیں ملتی، خوراک نہیں ملتی، تو دے کین بی این ایرپشن اگینسٹ دا گورنمنٹ. تو اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. وہاں ایجنٹس انہوں نے پہلے بھیجے. یعنی کہ یہ ایسا سیناریو جو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتی کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن دس از ون آف دی پاسبلٹیز. صحیح.